بالکل اللہ اکبر جب افطاری پہ ہوا، کھجوریں ڈاکٹروں کے منہ میں تھیں اور عرفہ اس دنیا میں تشریف لائی۔ ڈاکٹر پریشان تھے کہ اگر اس نے یہ دیر سے سانس لیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ لوگ ہوگی یا یہ بچے گی نہیں۔ اور ساتھ یہ کہا کہ اعلیٰ والی عرفہ، اور اللہ کرے کہ یہ اسم بامسمہ ہو۔ یہ ہمیشہ ہی بڑی مزیدار چیز ہوتی تھی جو اس وقت کا آئی کانٹیکٹ میں کبھی بھلا نہیں سکتی کہ کس طریقے سے میں اس کے ساتھ، جب ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا، مجھے یقین کریں کہ اس دن پہلی دفعہ پتہ چلا کہ جو ہم محاورہ ساری زندگی بولتے ہیں نا، پیروں تلے سے زمین نکل جانا، اس کا اصل میں مطلب ہوتا کیا ہے۔ لیکن چونکہ اللہ نے یہ کہانی ڈیزائن کیسے کی ہوئی تھی، لاہور شیخ زاد ہاسپٹل میں آتی ہوں، وہاں عرفہ کی پھپھو ڈاکٹر ہوتی ہیں، وہاں پہ ڈاکٹر سعید، پروفیسر سعید ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں عرفہ آتی ہے۔ اور بہت سارے لوگوں نے پوچھا بھی کہ عرفہ کس وقت پیدا ہوئی تھی، تو میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ فرسٹ رمضان المبارک تھا، اور بالکل اللہ اکبر جب افطاری پہ ہوا، کھجوریں ڈاکٹروں کے منہ میں تھیں اور عرفہ اس دنیا میں تشریف لائی۔ جب وہ پیدا ہوتی ہے تو سب سے پہلے ایک دفعہ سارے ڈاکٹر ڈر جاتے ہیں، اور مجھے اس وقت کچھ پتہ نہیں، کیونکہ میں اتنی سمپل، یا کہہ لیں کہ پہلی دفعہ کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا، تو مجھے نہیں پتہ تھا کہ سیریسنس کا لیول کیا ہوتا ہے یا کس طرح کی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں۔ تو بعد میں مجھے بتایا گیا کہ عرفہ نے سانس دیر سے لیا تھا، اور ڈاکٹر پریشان تھے کہ اگر اس نے یہ دیر سے سانس لیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ لوگ ہوگی یا یہ بچے گی نہیں۔ اگر یہ بچ جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مینٹلی جو ہے نا وہ بہت ویک ہوئے گی، اور یہ سلو ہوئے گی بہت زیادہ۔ تیز ہونے کا کسی نے نہیں بتایا تھا۔ پہلا رمضان افطاری کا موقع تھا جب عرفہ ملی، اور جب میں نے اپنے ابو کو بتایا تو انہوں نے بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ کہیں تمہارے دل میں ایسا نہیں آنا چاہیے کہ بیٹا پیدا نہیں ہوا، تو بیٹی ہے تو اس کی بہت زیادہ خوشی مناؤ، اور برفی تقسیم کرو پورے گاؤں میں۔ اور انہوں نے خود ہی عرفہ کا نام جو ہے وہ تجویز کیا، اور ساتھ یہ کہا کہ اعلیٰ والی عرفہ، اور اللہ کرے کہ یہ اسم بامسمہ ہو۔ اور ان کی دعا قبول ہوئی، اور بعد میں یہ ثابت ہوا کہ اس کو اللہ نے رفعت کی بلندیوں پہ پہنچایا۔ وہ الحمدللہ ماشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، اور مجھے اب بھی یاد ہے کہ جب وہ پیدا ہو گئی تھی تو اس کا جب مجھے پتہ چلا کہ ایسا ہوا ہے، تو میں سوتے میں بھی اس کے چھوٹے سے ناک کے آگے انگلی رکھ کے دیکھتی تھی کہ سانس لے رہی ہے کہ نہیں لے رہی، کیونکہ میں ڈر گئی کہ یہ کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ مجھے پتہ نہ چلے، اس کو کچھ ہو نہ جائے۔ بہت چھوٹی سی تھی، بہت ویک تھی۔ آپ کو پکچرز بھی ساتھ ساتھ شیئر کروں گی، آپ دیکھیے گا کہ وہ کتنا چھوٹا سا بیبی تھا، بہت زیادہ۔ لیکن ماشاءاللہ جلدی اس نے صحت بھی پکڑ لی۔ لاہور سے پھر میں جلدی واپس آ گئی بہاولپور میں، بہاولپور میں تقریباً انیشلی اس کے 4-5 ماہ تقریباً گزرے بہاولپور میں۔ تو بہاولپور والوں کو بھی فخر ہونا چاہیے اس چیز پہ کہ اللہ نے جو مجھے نوازا عرفہ سے، وہ بہاولپور کا ہی تحفہ میں سمجھتی ہوں اس کو، اور یہ بات بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ تو واپس آئے، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ پتہ چلا کہ 4-5 ماہ کے بعد کے، بلکہ 4-5 ماہ سے بھی پہلے 2-3 ماہ کے بعد کے کرنا صاحب کے ابو تھوڑے اور سیریس ہو گئے۔ جب یہ پتہ چلا تو ہمیں فوراً ایمرجنسی میں لاہور شفٹ ہونا پڑا، کیونکہ وہ بالکل ان کے سمجھ لیں کہ آخری ایام چل رہے تھے، جس میں وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ بیٹی کے پاس لوگوں کو خبر جائے کہ وہ بیٹی کے ہی گھر پہ تھے یا ہاسپٹل میں بیٹا پاس نہیں تھا۔ تو پھر کیپٹن امجد نے چھٹی لی، اور فوراً ہم سارے، میری بھی جو یونیورسٹی تھی وہ اس کو کوئٹ کیا تھوڑی دیر کے لیے، اور ہم لوگ لاہور آ جاتے ہیں۔ اور عرفہ کی پہلی سالگرہ ہم نے لاہور میں منائی، اور عرفہ 4 ماہ کی یا 3 ماہ کی تھی شاید۔ جنوری سے اپریل تک کا جو ٹائم ہے، اس میں 12 اپریل کو میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی۔ پھر جب وہ چلے گئے تو اس کے بعد پھر ہم پھر سے بہاولپور آ گئے، تو پھر میری مدر ان لا، اللہ بخشے ان کو بھی، وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئیں۔ وہ چھپ چھپ کے بھی روتی تھیں، میں بھی تسلی ان کو دیتی تھی، کیپٹن امجد بھی، رنداوا صاحب ساتھ ساتھ، کہ امی کیا بات ہے، آپ خوش نہیں ہیں ہمارے پاس؟ انہوں نے کہا نہیں بیٹا ایسی بات نہیں ہے، تم دونوں بہت اچھے ہو۔ لیکن میری بات شاہد جو تھی نا، جو کریم صاحب کے ساتھ تھی، وہ ختم ہو گئی ہے، تو مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن میں اداس ہوں۔ اور ایسے ہی کچھ دیر کے بعد جب عرفہ
4 سے 5 ماہ کی ہوتی ہے تو وہ ان کی دلچسپی پھر اس کی طرف ہو جاتی ہے. پھر تو ایسا ٹائم آیا کہ عرفہ اور دادو اور عرفہ ان کا دل ہوتا تھا یہ میرے پاس سوئے. اپنی الماری میں وہ اس کے کپڑے ہینگ کرواتی تھیں, استری کروا کے نہلاتی تھیں, اس کو کھانا کھلاتی تھیں. مجھے بھی اور رضا صاحب دونوں کو ہمیں یہ سیٹسفیکشن ہوتی تھی کہ چلو اب یہ ہے کہ ان کا دل لگ گیا اس کے ساتھ. عرفہ کی چھوٹی چھوٹی آوازیں, اس وقت زمانہ ایسا تھا کہ صرف ٹیپ ہمارے پاس تھی, اور میرے لیے عرفہ ایک ایسا کھلونا مجھے اللہ نے دے دیا تھا کہ میری دنیا اس سے شروع ہو کے اس پہ ختم ہو جاتی تھی. میرے پاس ٹیپ تھی اور میرے پاس کیسٹ تھی ایک پرانی سی, اس کے اندر میں نے اس کی آوازیں ریکارڈ کرنی شروع کر دیں. اب گاڈ نوز کہ یہ کیسے ہوا, کبھی بھی ایسا میں نے نہیں سنا کہ اس دور میں کسی نے صرف آوازیں ہی ریکارڈ کی ہوں. تصویریں تو سارے بناتے ہیں, اب وہ بھی اب مطلب کچھ پچھلے 15 سالوں سے یہ سارا کچھ ہوا, اس سے پہلے یہ تھا نہیں. لیکن میں نے پھر بھی اس کی آوازیں ریکارڈ کی ٹیپ میں, وہ آج بھی میرے پاس ہیں. اور مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ جب ہم لاہور کی سڑکوں پہ میں اور عرفہ پھر رہے تھے تو میں نے عرفہ کہا, میں نے کہا عرفہ یہ دیکھو یہ تمہاری آوازیں, تم اس وقت بھی پاڈو کی اتنی باتیں کر رہی ہو. تو مجھے کہتی ہے فوراً کہ ماما اس کو نا سی ڈی میں کنورٹ کرائیں کیونکہ یہ کیسٹ تو بڑی جلدی ایکسپائر ہو جائے گی. میں نے کہا ایسے کہہ رہی جیسے میں نے کرانی ہے. تم نے کرانی ہے؟ کہتی ہاں نا وہی تو کہہ رہی ہوں, گاڑی ادھر کو موڑے چلیں ابھی کرا لیتے ہیں. تو وہ پھر ہم گئے اور پھر اس کے بعد اس نے اس کو کنورٹ کرایا سی ڈی میں, اور وہ آوازیں میرے پاس محفوظ ہیں. اور میں طبیعتاً لاپرواہ ہوں, مجھے نہیں پتا کہ عرفہ کی ساری چیزیں میں نے کیوں سنبھال کے رکھی تھیں یا وہ کیوں نہیں گم ہوئیں. میری جیولری گم گئی, میری بہت ساری چیزیں گم گئیں کیونکہ پوسٹنگ بار بار ہوتی تھی تو ایک جگہ تو ٹھکانا نہیں تھا, تو بہت مس پلیس ہوئیں, ٹوٹی بھی. لیکن عرفہ کی چیزیں سمبھاؤ میرے پاس, اس کے گریڈ 1 سے لے کے جو اس کے سرٹیفکیٹس ملتے تھے وہ بھی ہیں میرے پاس, وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاؤں گی. پھر واپس چلتی ہوں بات پہ کہ ہم لوگ جب دوبارہ سے بہاولپور کے بعد پوسٹنگ ہماری اکاڑا ہو جاتی ہے. اب دادی اماں اور عرفہ اس میں بڑا رول ہے, جو کہ ایک بینا بچی کا نام ہے, وہ عرفہ کو لے کے وہ میرے ساتھ ہی اٹیچ تھی. اور وہ چھوٹی بچی تھی جب میرے پاس آئی, وہ اس کو بہت سنبھالتی تھی, اس کا کھیلتی تھی. اور عرفہ نے جلدی صحت پکڑ لی ماشاء اللہ. تقریباً 5-6 ماہ کے بعد وہ ہلدی, گوری چٹی, بڑی بڑی آنکھیں, شرارتی, نوٹی, ہر طرح کا اس قسم کی چیزیں اس میں تھیں, اور ٹک کے نہیں بیٹھتی تھیں. جب اس نے کرال کرنا شروع کیا تو مجھے یاد ہے کہ اس کا دل ہوتا تھا کہ بس اب دنیا ساری پیچھے ہٹ جائے, اب میں جانوں یہ اللہ کی زمین جانے. اور اس میں اس نے وہ شروع کر دیا. اور وہ بھی تصویر شیئر کروں گی کہ جہاں اس کا واکر تھوڑی دیر کے لیے خراب ہو جاتا تھا تو وہ فوراً سے پہلے اس کو فکس کرنے کے لیے بے چین ہوتی تھی. اور اپنے جو مجھے یاد ہے بیٹ مین ہوتے تھے کرنا صاحب کے امتیاز, تو وہ چاچو اتمیاز بولتی تھی ان کو, تو ان کے ساتھ لگ جاتی تھی اور کہتی تھی کہ اس کو ٹھیک کریں فوراً سے پہلے. ابھی اس کو جو ہے گھر میں رونق ہماری, اور میرا شوق کیا ہوتا تھا کہ اس کو تیار کروں اور پیارے پیارے کپڑے بناؤں, اور اس وقت پاؤڈر ہوتا تھا بی بی پاؤڈر, وہ لگاؤں. جب میں اس کو نہلاتی تھی تو میرے پاس اس کے ٹاول ہوتے تھے پنک اور وائٹ کلر کے, تو میں اس کو ہمیشہ نا اس پہ ریپ کر کے نا بیڈ پہ جب ڈالتی تھی نا تو وہ میری طرف دیکھتی تھی, جب آئی کانٹیکٹ کرتی تھی تو وہ میں بھی کھلکھلا کے ہنستی تھی, وہ بھی کھلکھلا کے ہنس پڑتی تھی. یہ ہمیشہ ہی بڑی مزیدار چیز ہوتی تھی جو اس وقت کا آئی کانٹیکٹ میں کبھی بھلا نہیں سکتی کہ کس طریقے سے میں اس کے ساتھ اور وہ میرے ساتھ. اس وقت ہمیں کچھ اور یاد نہیں ہوتا تھا, صرف عرفہ کھا لے, عرفہ سو لے, عرفہ ٹھیک ہے. اور مجھے یاد ہے کہ جب وہ تھی تقریباً سال ایک کی تو وہ تھوڑی بیمار ہوئی, تو اس کے بابا پاس نہیں تھے, تو میں سی ایم ایچ لے کے گئی. اور جب ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا, مجھے یقین کریں کہ اس دن پہلی دفعہ پتہ چلا کہ جو ہم محاورہ ساری زندگی بولتے ہیں نا پیروں تلے سے زمین نکل جانا, اس کا اصل میں مطلب ہوتا کیا ہے. مجھے اس وقت لگا کہ میرے نیچے زمین نہیں رہی, کیونکہ ویسے تو بڑا ہی نارمل چیز ہوتی ہے, بچے ایڈمٹ ہوتے رہتے ہیں, لیکن آئی ڈونٹ نو کہ اس وقت مجھے بڑی شدید شوق لگا کہ کیا ہو گیا. جب اس نے کینولا پاس کرنے کی کوشش کی ڈاکٹر نے, تو میں اس سے زیادہ بے چین, میں نے کہا نہ کریں گی, اس کو درد ہوئے گی یہاں پہ. تو انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں, آپ سائڈ پہ ہو جائیں, کچھ نہیں ہوتا, ریلیکس جیسے ہوتا ہے بچوں کو. نہیں, وہ جب روئی تو وہ بس جب تک وہ نہیں نارمل ہوئی میں بھی نہیں ہو سکی. تو
تو میں سمجھتی تھی یہ سانس لے گی تو میں لوں گی، یہ نہیں لے گی تو میں بھی نہیں لوں گی. پھر بہرحال اس کے اپ اینڈ ڈاؤن آتے رہے. دادوں کے ساتھ بھی اس کی گپ شپ چلتی رہی گھر میں. ایسے تقریباً اکاڑا میں جب ہم لوگ پوسٹڈ تھے تو وہاں پہ اپنی دادی اماں کے ساتھ وہ اس کی ایک بڑی عادت تھی کہ کہتی تھی دادو پانی میں ہاتھ پھینکنے جانا ہے. تو وہ وہاں قریب ہی ایک چھوٹے سا نالا سے گزرتا تھا، اس میں پانی تھا. تو جب یہ دادی اور پوتی صبح نکلتی تھی گھر سے تو میں کہتی تھی کدھر جا رہی ہیں؟ کہتی بس میں اور میرا بیٹا جو ہے نا وہ پانی میں پاتر پھینکنے چلے جاتے. اس کی دادو نا اس کو ہمیشہ کہتی ہوتی نا میرا منڈا ہے یہ. اس کو نا نکرز پہنانی اور اس کو شرٹس، اور تصویریں شیئر کروں گی وہ دیکھیں کہ اس میں وہ لڑکا زیادہ لگتی ہے بچپن میں لڑکی کی نسبت. اس کے بال بھی چھوٹے اور وہ اس طریقے سے بوائے. اور اس کی کچھ اللہ تعالیٰ نے جو میں دیکھتی تھی اس میں شروع سے ہی کہ اللہ نے اس میں بچوں والی کوالٹیز زیادہ رکھی ہوئی تھیں کہ کوئی بچیوں کی طرح سمٹنا نہیں، ماں کی گود میں نہیں آنا یا کسی کے پاس نہیں جانا. وہ سب کو کہتی تھی بس آپ لوگوں کا، مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ آپ نے بس مجھے پیدا کر دیا نا، آپ کا کام ختم ہو گیا، آگے میں سب کچھ خود کر لوں گی. تو جب اس نے کرال کرنا شروع کیا تو پھر ایسے جیسے اس کو تو زندگی میں ایک اور عجیب ایسی چیز اس نے ایکسپلور کر رہی تھی کہ وہ ہر جگہ پہنچ جاتی تھی. کچن میں کہیں میں نے جانا، پیچھے پیچھے باہر سیڑھیاں. اور خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ اس کی کسی طریقے سے چوٹ نہ لگوا لے. اور ہوا وہی کہ مجھے یاد ہے کہ اس کی جب فرسٹ برتھ ڈے ہونے والی تھی تو اس میں وہ گر کے اس نے ناک پہ چوٹ لگوا لی. اگلے دن اس کی سالگرہ تھی. وہ کچن میں آ گئی میرے پیچھے پیچھے. میں نے کہا کہ سوئیاں اس کے لیے، میٹھی سوئیاں اس کو پسند تھی، وہ بنا رہی تھی کھیر اور سوئیاں اس طرح کی. تو وہ پتہ کرنے آئی تھی اپنی طرف سے کہ بن گئی ہیں کہ نہیں، چیک کرنے آئی تھی. میں نے کہا ٹھہر جو آگے نہیں جانا، یہاں سے گر جاؤ گی. اب وہ کچن سے پیچھے گیلری ایک ہوتی ہے، ہمیشہ اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا تو دروازہ تھا وہ کہیں کھلا ہوا تھا. وہ ابھی میں نے اس کو جب جیسے ہی روکا ہے وہ اتنی ایکسائٹیڈ تھی نا کہ بن گئی ہے. تو وہ ایک دم اتنی تیزی سے وہ دوڑی ہے نا خوشی کے ساتھ کہ وہ اب واکر سمیت، کہ وہ وہاں سے کچن کے دروازے سے وہ واکر سمیت گری اور میرے پکڑتے پکڑتے وہ گر چکی تھی. تو گری اور اس کو چوٹ لگ گئی. وہ بھی تصویریں میں شیئر کروں گی فرسٹ برتھ ڈے کی. اگر کوئی غور سے دیکھے گا تو اس کے ناک پہ آنکھ کے قریب چوٹ نظر آئے گی. تو میں نے کہا اس کی تو بہت چوٹ لگ گئی، اس کی تو برتھ ڈے بھی تھی. وہ تھوڑی دیر کے بعد اچھا میں نے یہ بھی دیکھا ہمیشہ کہ اس کی تکلیف کی پین مجھے زیادہ دیر رہتی تھی وہ بھول جاتی تھی، اور میں اتنی دیر فیل کرتی رہتی تھی کہ میری بچی ہے بیمار ہو گئی ہے یا اس کو یہ چوٹ لگ گئی ہے. تو اور وہ کسی چیز میں نا مجھے ایسا بھی لگتا تھا وہ کسی چیز میں قید ہونا نہیں چاہتی. کہ جس دن اس کو فرسٹ برتھ ڈے پہ ڈریس پہنایا، جوتے پہنائے، تو اس کو یہ تھا کہ کیا مجھے فارمل سب کیا بنا رہے ہو، جیسی میں ہوں بس ٹھیک ہوں اسی طرح رہنے دو. سالگرہ ہوئی، سب لوگ آئے، بڑی خوشی سے سیلیبریٹ کی، اس سے کیک کٹوایا. اس کے بعد بھی تصویریں شیئر کروں گی کہ اپنے گفٹ بھی کھولتی نظر آئے گی آپ کو. اس کے پاس ایک ڈال ہوتی تھی. اب وہ حرکتیں ایسی کرتی تھی کہ جیسے میں اس کو سلاتی تھی نا اللہ کر کے، اس نے وہ ڈال لے لی تو اس کو بھی اللہ کر کے ہی سلانا شروع ہو گئی. میں اس کو پوچھتی تھی کیا کر رہی ہو، تو کہتی اللہ اس طرح کر کے نا اپنی ڈال کو سلاتی تھی. بولنا چھوٹے ٹوٹے پھوٹے انداز میں اس نے بڑی جلدی شروع کر دیا تھا. نارمل بچے اتنی جلدی بولتے نہیں ہیں جو اس نے شروع کیا. تقریباً اگر اف آئی ایم ناٹ رانگ تو سال کی وہ چھوٹے موٹے ورڈز تو بولتی تھی، فقرہ بولنے کی بھی کوشش کرتی تھی، چھوٹے چھوٹے لفظ میں اپنی بات سمجھاتی تھیں. اور وہ میں نے کچھ بیبی ریکارڈ ایک بک بنائی تھی اس وقت، اس کے اندر مینشن بھی ہیں جو کہ میں بتاؤں گی کہ کس وقت اس نے پہلی دفعہ کیا کہا. جیسے بازار گئے تو وہ اس کی دادی نے پوچھا کیا کھائے گی میرا بیٹا، کیا کھائے گا، تو اس نے فوراً ہی کہا انا، یعنی انڈے کو وہ کہتی ہوتی تھیں. تو اس نے ہر چیز کے نام رکھے ہوئے تھے. ڈرائے کرتی تھی، اس کا مطلب ہے گڑیا. اور راگ اس کا چھٹتا تھا جب اس نے سونا آتا تھا، پھر وہ سو جاتی تھی. لیکن جب اس کو اٹھانا ہوتا تھا تو پھر دین اگین ایک بڑی مزیدار چیز ہوتی تھی کہ اس کو میں پوچھتی تھی عرفا، صبح وہ اس کی دادو کہتی تھی اس کو اٹھا دو کھیل لیں اس کے ساتھ. تو میں اس کہتی عرفا تو بسم اللہ کر لوں. تو پہلی بسم اللہ اس کے لیے تھوڑا سا الارم ہوتا تھا. پھر میں اس کو کہتی تھی عرفا دوسری دفعہ ماما بسم اللہ کر لیں، تو پھر اون کر کے پھر سو جاتی تھی. تیسری دفعہ تھوڑے سے وقفے کے بعد میں پھر اس کو کہتی تھی، میں نے کہا عرفا ماما بسم اللہ کر لیں. پھر اس کا موڈ ہوتا تھا، پھر کہتی تھی کر لو. پھر میں اس کو اٹھاتی تھی. پھر اس کا مطلب تھا کہ اس کی طرف سے سگنل آ گیا کہ اب ہی اٹھ جائے گی.
اور پھر جب اٹھ جاتی تھی تو پھر اسی طریقے سے وہ کہانی دن کی پھر شروع ہو جاتی تھی. عرفہ کی دادوں کی عرفہ کے ساتھ 2.5 سال گزرے ہیں، کیونکہ جب وہ 1.5 سال تقریباً 2.5 سال کی تھی جب سرمد بھی پیدا ہوا. تو اللہ بخشے دادوں نے سرمد کی خوشی بھی دیکھی اور بڑی خوش تھیں کہ ہم اکاڑا ہی تھے، ہم پھر لاہور آئے، پھر شیخ زادہ ہاسپٹل آئے، اس کے بعد پھر واپس فیصل آباد چلے گئے، وہ اکاڑا چلے گئے. وہاں پہ جا کے سرمد کی بھی ابھی ہم خوشی ہی کر رہے تھے، سب کو بانٹ رہے تھے مٹھائیاں، جب فرسٹ ٹائم اس کی دادو جو ہیں وہ ایمرجنسی میں آئیں اور ان کو لاہور ہاسپٹل میں شیخ زائد میں ہی لانا پڑا. تو عرفہ جو ہے وہ اپنی دادو کو کہتی ہوتی تھی کہ بھائی بنا کے دیں مجھے. وہ اپنے دوپٹے کو نا وہ بڑی نفیس خاتون تھی، تو وہ اپنے دوپٹے کو لے کے نا چھوٹا سا وہ ایک ایسے بنا کے اس کو کہتی تھی یہ لو بھائی. کہتی تھی نہیں دادو اور نونا. وہ کہتی تھی بیٹا اور نونا کیا کیسے بناؤں، یہی ہے. تو پھر اور کوشش کرتی تھیں. تو میں اکثر اب ہنستی ہوں، سرمد کہتی ہوں سرمد تم جو اتنے پیارے ہو نا وہ تمہیں عرفہ نے اللہ سے کہہ کے بنوایا اسپیشل آرڈر پہ. تو سرمد کو لے کے بڑی خوش تھی کہ اب میں پریشان تھی کیونکہ وہ پہلی رات تھی جب میں سرمد کے لیے ہاسپٹل گئی تو عرفہ میرے ساتھ نہیں تھی. یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا اور میں بڑی زیادہ شدید پریشان تھی کہ کیا ہوگا، وہ کیسے رہے گی میرے بغیر. تو جب گھر سے صبح آئے ہیں سارے تو عرفہ ساتھ ہو تو وہ تو فریش، وہ تو ہنستی کھیلتی. میں نے کہا اس وقت میں نے سوچا، میں نے کہا میں اتنی پریشان ہو رہی ہوں اس کے لیے، اس کو دیکھو فکر ہی نہیں مجھے. پھر میں ایک طرف سے نا ریلیکس ہو گئی کہ چلو اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑی خوش رہی ہے، اس کو فیل نہیں ہوا. میں نے کہا یار باپ پاس تھا اس لیے اس کو فیل نہیں ہوا، دادو تھیں تو وہ پھپھو تھیں تو وہ بہل گئی. سرمد جب پیدا ہوا ہے تو سرمد کو وہ اس کی کوشش ہوتی تھی اپنی ایز یوزول کہ میں نے ہی اس کو دودھ پلانا ہے، میں نے ہی اس کو نہلانا ہے. میں اس کو کہتی تھی نہیں بیٹا یہ چھوٹا ہے نا، یہ ایسے نہ کرو، ایسے نہ پکڑو. تو وہ تھوڑا سا نا مجھے یوں ایسے دیکھتی تھی کہ جس میں پتہ چلتا تھا کہ اس کو میری یہ باتیں پسند نہیں آ رہی. کہ اب مجھے فیل ہوتا ہے کہ اس وقت چونکہ وہ ہر چیز کو خود کرنے والی تھی تو اس کو تھا کہ میں تو سب کچھ کر سکتی ہوں، تو یہ ماما مجھے کیوں روک رہی ہیں ان کاموں سے، یہ کون سے کام ہے جو میں نہیں کر سکتی ہے، مجھ پہ پابندی لگی ہوئی ہے. پھر وہ تھوڑا سا نا سرمد سے ذرا سا جب میں نے اس کو دیکھا نا تو وہ لاڈ اس کا پیار جو ہے نا وہ تھوڑا سا چینج ہوتا مجھے نظر آیا کہ اس کو تھوڑا سا غصہ آنا شروع ہو گیا کہ جو میں سب کی آنکھوں کا تارا میں تھی تو یہ کیا چیز آ گئی ہے میرے گھر میں کہ جس کے پیچھے مٹھائیاں بھی بانٹی جا رہی ہیں، سب آ رہے ہیں اس کو دیکھنے، اس کو تیار کیا جا رہا ہے اور میرے سے تھوڑا سا دھیان توجہ ہٹ گئی ہے. جب بٹ گئی توجہ تو اس کو وہ چیز کوئی اتنی اچھی نہیں لگی. تو جس کا اس نے اظہار بھی کیا کہ اس کو غور سے دیکھتی تھی، کہتی تھی کیا ہے یہ، کون ہے یہ. تو پھر آہستہ آہستہ خیر اس نے اس کو پھر ہمیں بھی سمجھ آ گئی بینگ پیرنٹ کہ یہ تو ہم نے غلط کر دیا. تو یہ تو میں ان ماں باپ سے بھی کہوں گی کہ جن کا دوسرا بیبی جلدی چھوٹے بچے کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ ایسا نہ کریں، پہلے ہی بچے کو توجہ دینی چاہیے. ہمیں بھی جیسی سمجھ آئی ہم نے فوراً عرفہ پھر سے کرنا شروع کر دیا. سرمد چھوٹا تھا، اس کو پتہ کوئی نہیں تھا. ہم نے کہا نہیں عرفہ بھائی تو گندا سا ہے، چلو آؤ ایسے کرتے ہیں. پھر وہ نا اس کا اعتماد پھر سے بحال ہو گیا تو وہ ٹھیک ہو گئی. پھر وہ ہم روکتے تھے تو وہ کہتی تھی نہیں بھائی کو بھی ساتھ. ہم نے کہا نہیں چھوڑے، گھر پہ گندا سا ہے، اس کو گھر ہی چھوڑ جاتے ہیں، چلتے. نہیں بھائی کو ساتھ لے کے جانا ہے. پھر وہ اس کے ساتھ لگ گئی اور اس کے ساتھ اس نے پیار لاڈ اور اس کے لیے ایک بڑی بہن والا رول جو کہ اس نے ہمیشہ نبھایا، بڑی بہن والا رول. اور سیانی تھی نا تو وہ جلدی سیانی ہو گئی. کبھی کبھار میں اب سوچتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بچی کب رہی ہے، بچپن میں بھی سیانی، سیانت میں بھی سیانی. تو وہ مسنگ لنک لوگوں کو بھی لگتا ہے، بٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چند لوگ چنے ہوتے ہیں نا ان کی پرسنالٹی عام بچوں سے تھوڑی سی ہٹ کے ضرور ہوتی ہے. اور شاید اس کے سلسلے میں بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ تھی دوسرے بچوں سے.